بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس۔ اچھا، آج کا جو میرا کویشچن ہے وہ ہمارے جو چیپٹر ہے عربوں کی قسمیں اس میں سے ہے، جو کہ ہم نے عربوں کی 3 قسمیں پڑھی تھی، عرب بعیدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ تو عرب مستعربہ جو ہے وہ کس سے مطلب کس کی اولاد میں سے ہیں؟ تو 2 آپشن میں اس کو ایزی کرنے کے لیے دے دیتی ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں میں سے آپ بتا دیجیے گا آنسر کامنٹ میں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے نیو چیپٹر کی جانب، جس کا نام ہے کواکب پرستی کی کچھ اور صورتیں۔ اب پڑھتے ہیں۔ بعض نے ستاروں کی شکل کے بت بنائے اور ان کی روحانیت سے متمتع ہونے کے لیے ان کی عبادت کرنے لگے، ان کے لیے ہیکل اور عبادت خانے قائم کیے۔ چونکہ ہر شخص میں انفرادیت کے بغیر کسی طریقے کا جاری رہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہر ستارے کے لیے شکل، ہیکل اور عبادت کا طریقہ مخصوص ہوتا۔ اب یہ چیپٹر ہمارا انٹر ہو گیا، بہت آسان تھا، 3-4 لائنس کا تھا۔ اب پڑھتے ہیں ہم لوگ بت پرستی کی ابتدا۔ بت پرستی کی ابتدا یوں ہوئی کہ بت پرستوں نے پہل کسی غیر مرئی معبود کا تصور اپنے دل میں جمایا، پھر اس کی فرضی شکل و صورت کا بت بنایا اور اس کو اپنے معبود کا نائب اور قائم مقام سمجھ کر پوجنے لگے، ورنہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک عاقل اپنے ہاتھ سے لکڑی یا پتھر کا بت بنائے اور پھر اس کو اپنا رب اور خدا سمجھے۔ بت پرستی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات شیاطین بتوں میں داخل ہو کر کلام کرتے ہیں اور مخفی اور پوشیدہ باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ عوام اپنی نادانی سے سمجھتے ہیں کہ یہ بت کلام کر رہے ہیں اور خواص اس کو ان کی روحانیت کا کرشمہ قرار دیتے ہیں، اور بعض انہیں فرشتے کہتے ہیں۔ عرض کہ وجہ کوئی بھی ہو، اکثر اہل زمین بت پرستی کی لعنت میں مبتلا ہیں۔ صرف ابراہیم علیہ السلام اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہی اس لعنت سے محفوظ ہیں، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے۔ بت پرستی نوح علیہ السلام سے پہلے ہی زمین میں جاری تھی۔ میں یہاں بات واضح کر دوں ایک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں کیوں تذکرہ آیا ہے، وہ یہ وجہ ہے کہ پہلے جو ہمارے پیغمبر تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، دیٹس وائی یہاں پر ہمارا ان کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، دوبارہ پڑھتی ہوں میں۔ بت پرستی نوح علیہ السلام سے پہلے ہی زمین میں جاری تھی اور بت خانوں، ان کے خادموں، مجاوروں اور ان کی عبادت کا طریقہ سکھانے والی کتابوں سے زمین بھری تھی۔ امام المہدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ اچھا، دعا کیا ہے؟ ترجمہ: الہی مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھنا، انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ بت پرستی کا ایک سبب مخلوق کی تعظیم و تکریم میں غلبہ کرنا ہے، اس کو اپنے مرتبے سے بڑھانا اور اس میں الوہیت کا کچھ حصہ تسلیم کرنا ہے۔ چنانچہ مشرکین نے ایسی مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرح پوجنے لگے، اسی تشبیہ کو جو اقوام عالم میں رائج تھی۔ باطل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، کتابیں اتاری اور اس پر عمل کرنے والی قوموں کی تردید کی۔ چنانچہ فرمایا، اب اس کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نیز فرمایا، یعنی ترجمہ ہے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ نیز اللہ نے اہل نار کا قول نقل فرمایا کہ اپنے معبودوں کو کہیں گے، ترجمہ کیا ہے؟ بخدا ہم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جب ہم دنیا میں تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے۔ اور فرمایا، ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی مثل سمجھا جائے اور اس کے اختیارات اس کو تفویض کیے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند اور بڑا عظیم المرتب ہے کہ کوئی مخلوق اس کی مثل یا اس کے مشابہ ہو سکے۔ لیکن بعض غلبہ پسند لوگوں نے اپنے معبودوں کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ اب یہ بھی چیپٹر ہمارا اینڈ ہو گیا ہے۔ اب دوسرا چیپٹر ہے بحیرہ وغیرہ جانوروں کا ذکر اور ان کے معنوں میں اختلاف۔ اچھا، بحیرہ کیا ہے یہاں پر ہم لوگ ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے صحیحین میں حضرت سعد بن مسیب
رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ بحیرہ وہ اونٹنی ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص کر دیتے تھے، کوئی شخص اپنے استعمال کے لیے نہیں دو سکتا تھا۔ سائبہ وہ جانور ہے جس کو اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جیسا کہ ہم نے اپنی چیپٹرز میں پڑھا ہے، سائبہ اونٹنی جو تھی۔ اچھا، پھر اس سے سواری یا بوجھ برداری کا کام نہیں لیتے تھے۔ وسیلہ وہ اونٹنی ہے جس نے پہلی دفعہ ماں کو جنم دیا اور دوسری دفعہ پھر مادہ جنی اور ان دونوں کے درمیان کوئی نر بچہ نہیں دیا، اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ حامی وہ اونٹ ہے جو معین جفتی کی تعداد پوری کر لیتا ہے، اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، پھر اس سے بوجھ برداری کا کام یا کوئی دوسری خدمت نہیں لیتے تھے، اس کو حام یا حامی کہتے تھے۔ ابھی ہم نے کتنے اونٹ کے نام پڑھے ہیں یا اونٹنی کے؟ ہم نے سب سے پہلے پڑھا سائبہ، وسیلہ، اور تیسرا کون سا ہے؟ دیکھیں، سائبہ، وسیلہ، اور یہ جب ہم قرآن کی تفسیر پڑھیں گے اس میں بھی ذکر آ رہا ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے ہیں یہ، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو سائبہ ہو گیا، وسیلہ ہو گیا، اور ہمارا حامی یا جس کو حام بھی کہتے ہیں۔ اوکے، ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ سائبہ کی بیٹی ہے، اور سائبہ وہ اونٹنی ہے جس نے اپنے در پہ 10 اونٹنیاں جنی ہوں اور ان کے درمیان کوئی اونٹ نہ ہو، اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی اور نہ اس کے بدن سے اون کاٹی جاتی تھی، اور نہ مہمان کے سوا اس کا کوئی دودھ پی سکتا تھا۔ پھر اگر اس کا 11واں بچہ بھی اونٹنی ہوتی تو اس کا کان چیر دیا جاتا اور اس کی ماں کی طرح اس کو بھی بتوں کے نام چھوڑ دیا جاتا، اس پر بھی سواری نہیں کی جاتی تھی اور نہ اس کی اون کاٹی جاتی تھی، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ بھی کوئی نہیں پی سکتا تھا، جو سلوک اس کی ماں سے کیا جاتا وہی اس سے کیا جاتا۔ یہ بحیرہ سائبہ کی بیٹی ہے۔ وسیلہ وہ بکری ہے جو اپنے 5 بطنوں میں پے در پے 10 بکریاں جنتی اور ان کے درمیان کوئی بکرا نہ ہوتا۔ اچھا، آگے ہے، کہتے یہ وسیلہ ہو گئی ہے، اس کے بعد اگر وہ بچے دیتی تو وہ مرد کھا سکتے تھے، عورتوں کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا تو اس میں مرد اور عورتیں سب شریک ہوتے تھے۔ حامی وہ اونٹ ہے جس کی جفتی سے 10 پے در پے اونٹنیاں پیدا ہوتی، ان میں کوئی اونٹ نہ ہوتا تو کہتے اس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے، اس پر نہ سواری کرتے نہ اس کی اون کاٹتے، اس کو اونٹوں میں جفتی کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، اس کے علاوہ اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو ان پر مندرجہ ذیل آیات اتاری۔ اچھا، یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام بنانے کا حکم نہیں دیا، اور یہ آیت نازل کی وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا، یعنی وہ کہتے تھے جو بچے ان جانوروں کے پیٹوں میں ہیں وہ خالصتاً ہمارے مردوں کے لیے ہیں، اور اللہ کا یہ فرمان بھی اترا، قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں، یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہارے لیے اتارا ہے تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال کیوں بنا لیا ہے؟ اچھا، یہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایسی آیت کس مواقع پہ نازل ہوئی ہیں، آپ اس میں اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ جو اونٹنی کے میں نے نام بتائے تھے، سائبہ، وسیلہ اور حام، تو یہ حکم دیا تھا کہ ان جانوروں کو، یہ جو بحیرہ بھی ہے اس میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بھائی تم نے ان کو اپنا معبود کیوں بنا لیا ہے، اور کوئی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ اس پر بھی آیت نازل فرمائی کہ جو زندہ ہوگا، جو پیٹ میں ہوگا وہ مردوں کے لیے ہے، اور جو مردہ ہوگا تو وہ دونوں کھائیں گے، عورتیں نہیں کھا سکتی، اگر زندہ ہوگا صرف مردوں کو دیں گے۔ تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ بھائی یہ آپ نے جو اللہ نے آپ کو رزق دیا اس میں سے آپ نے بعض کو حلال اور بعض کو حرام کیوں قرار دے دیا ہے، کہ بھائی یہ تو ہماری اونٹنی ہیں، ان کو تو ہم نہیں کھائیں گے، ان کو نہ سواری کریں گے، اور اس طریقے کی لائک ڈیٹ، یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز شیئر کریں۔ اچھا، میں یہاں پر ریفرنسز میں یہاں پر مینشن کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو، یہاں الشعراء ہے، یہاں پر نحل سورہ کا ذکر ہے، نحل کی آیت نمبر 74،
اور ہم نے نحل کی آیت پڑھی ہے، اور اس میں کافی مطلب ہم نے ابراہیم علیہ السلام ہے ان کا 35، سورہ بقرہ 22، بقرہ کی آیت نمبر 165، اور یہ اس طریقے کے ہم نے پڑھے ہیں، اور رکوع 1 اور رکوع 2 بھی اس میں موجود ہے، اس کے اندر ہم نے آیتیں یہاں سے مطلب لی ہیں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کائنڈلی شیئر ضرور کریں، اور جو ہمارا کل کا چیپٹر ہے وہ ہم جو انشاءاللہ پڑھیں گے خمس کا طریقہ، تو یہ ہم دیکھیں گے۔